بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے تیسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257، 258 اور 259 میں اللہ رب العزت نے 3 انوکھے واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والا مکالمہ ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک آزاد راہ چلتے شخص کو بلایا اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور جیل میں پڑے سزائے موت کے قیدی کو پکڑا اور اس کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ دیکھیں زندگی اور موت یہ تو میرے اختیار میں ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس کی سمجھ میں ایسے بات نہیں آئے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اپنے خدائی کے دعوے میں سچا ہے تو ایک دن سورج مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی قدرت ہے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ یہ بات سننی تھی کہ وہ کافر خاموش ہو گیا اور اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سے اگلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک انوکھا واقعہ ذکر فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام ایک سفر پر نکلے، راستے میں انہوں نے ایک پرانا قبرستان دیکھا کہ ٹوٹی پھوٹی قبریں ہیں اور بوسیدہ قبریں ہیں، ہڈیاں ارد گرد بکھری پڑی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ ان کو قیامت میں کیسے زندہ فرمائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اس کا عملی طور پر مشاہدہ کروانے کے لیے ان پر موت طاری کر دی، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ 100 سال تک وہی اسی موت کی حالت میں موجود رہے۔ جب اللہ نے 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندگی عطا کی اور پوچھا کہ اے عزیر کم لبثت، آپ کتنی مدت اور کتنا عرصہ یہاں پر ٹھہرے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بل لبثت 100 عام، کہ اے عزیر آپ 100 سال کا عرصہ یہاں پر رہے ہیں، اور فرمایا کہ انظر الی طعامک و شرابک، آپ اپنے ساتھ جو کھانا لے کر آئے تھے ذرا اس کو دیکھیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ٹفن میں اپنے ساتھ کھانا رکھا ہوا تھا، جب 100 سال کے عرصے کے بعد اس کھانے کو کھولا تو 100 سال گزرنے کے باوجود اللہ کی قدرت سے وہ کھانا تر و تازہ اور اس میں بھاپ اڑ رہی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ انظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اب آپ اپنی ذرا سواری کو دیکھیے۔ حضرت عزیر جس گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، دیکھا کہ اس کی ہڈیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں اور اس کے گوشت کا نام و نشان نہیں۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ان کے اس گدھے کی ہڈیوں کو جمع فرمایا، ان پر گوشت چڑھایا، اور پھر اس کے بعد صحیح سالم گدھا بن کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس رکوع میں تیسرا انوکھا اور عجیب واقعہ یہ ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے یہ کویسچن کیا، یہ سوال کیا کہ یا اللہ آپ قیامت کے دن کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ تو اللہ نے پوچھا ابراہیم
अवलम तुमिन, क्या आपको इस बात का यकीन नहीं? फरमाया हाँ बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, यकीनी तौर पर मुझे यकीन है, ईमान है, लेकिन मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अच्छा इब्राहीम ऐसे कीजिए कि 4 किस्म के परिंदे ले लीजिए और उनको अपने साथ मानूस कर लीजिए, और जब आपके साथ वो मानूस हो जाएं तो उन चारों को ज़िबा कीजिए, उनका कीमा कीजिए और उस कीमे को आपस में यूं मिक्स कीजिए ताकि पता ना चले कि कौन सा गोश्त किस परिंदे का है, और फिर उनके 4 हिस्से करके 4 पहाड़ों पे रख दीजिए। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत के मुताबिक 4 परिंदे लिए, उनको अपने साथ मानूस किया और फिर उनको ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद उनका कीमा किया और कीमा करने के बाद उसको आपस में यूं मिक्स किया कि मालूम नहीं पड़ रहा था कि कौन सा गोश्त किस परिंदे का है, और फिर उसके 4 टुकड़े करके 4 पहाड़ों पे रख दिए। और फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया इब्राहीम अब इन परिंदों में से किसी एक परिंदे का नाम लेकर आप पुकारिए। चुनांचे उन्होंने मसलन कबूतर का नाम लेकर पुकारा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कबूतर के जो अज्जा पहले पहाड़ पे थे वो वहाँ से उठे, जो दूसरे पहाड़ पर थे वो वहाँ से उठे, जो तीसरे पहाड़ पर थे वो वहाँ से उठे, और जो चौथे पहाड़ पर थे वो वहाँ से उठे, और उनके सामने फ़िज़ा में आकर मिलकर सही सालम कबूतर बनकर उनकी खिदमत में पेश हो गए। और फिर इसके आखिर में फरमाया कि इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। ये तीनों वाक़यात ज़िक्र करने के बाद ये मैसेज दिया गया, ये पैगाम दिया गया कि अल्लाह कादिर ज़ात है, वो कायनात का मालिक है, वो इंसानों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा। लिहाजा ए इंसानों तुम अपने मरने के बाद की और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करो ताकि तुम्हें वहाँ पर पछताना न पड़े, और तुम अल्लाह की कुदरत से, उसकी ताकत से कभी बाहर नहीं जा सकते। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान करीम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।